السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلاول اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ہانٹیڈ وائب۔ ہر کیس صرف ایک کہانی نہیں ہوتا، کچھ کیسز انسان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ آج کی کیس فائل شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ جو آپ سننے جا رہے ہیں وہ شاید آپ کی سوچ بدل دے۔ آج سے کچھ مہینے پہلے مجھے لاہور سے ایک واٹس ایپ کال آئی۔ کال کرنے والے کا نام عثمان تھا۔ اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ کئی راتوں سے سویا نہیں تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، بلاول بھائی، ہم ہر جگہ جا چکے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس بھی گئے، سائیکولوجسٹ کے پاس بھی گئے، لیکن اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ میری بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں ہمیشہ کی طرح جلدی کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ میں نے سب سے پہلے یہی پوچھا، ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ عثمان نے جواب دیا، سب رپورٹس نارمل ہیں، لیکن ہر گزرتی رات اس کی کنڈیشن اور عجیب ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا، ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے؟ عثمان کچھ سیکنڈ تک خاموش رہا۔ کہا، دن میں وہ بالکل نارمل ہوتی ہے، لیکن رات کو لگتا ہے جیسے وہ کوئی اور انسان بن جاتی ہو۔ یہ سنتے ہی میں نے استاد کی طرف دیکھا۔ میں نے صرف اتنا کہا، فیملی کو بلا لو، بیٹھک کر کے دیکھیں گے۔ پھر ایک بات سمجھ میں آئی۔ 2 دن بعد عثمان اپنی امی اور بہن، جس کا نام عائشہ تھا، ساتھ ہمارے پاس آیا۔ جب عائشہ روم میں انٹر ہوئی، مجھے پہلی نظر میں کوئی عجیب بات محسوس نہیں، بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ لیکن بیٹھک شروع ہوتے ہی عجیب چیز ہوئی۔ جب بھی استاد اسے کوئی سوال پوچھتے، وہ جواب دینے سے پہلے کچھ سیکنڈز کے لیے کمرے کے ایک خالی کونے کی طرف دیکھتی، جیسے وہاں کوئی کھڑا ہو۔ میں نے عثمان سے پوچھا، کیا یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہے؟ عثمان نے دھیرے سے سر ہلایا اور کہا، جی بلاول بھائی، اور اسی بات سے ہم سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ بیٹھک کو کچھ ہی منٹ ہوئے تھے کہ استاد نے مجھے اشارہ کر کے عمل شروع کرنے کا کہا۔ کمرے کا ماحول دھیرے دھیرے بدلنے لگا۔ عائشہ، جو اب تک بالکل نارمل بیٹھی تھی، اچانک اس نے اپنی نظر اٹھا کر سیدھا میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں ویسی نہیں لگ رہی تھی جیسے کچھ دیر پہلے تھی۔ پھر اس نے مسکرا کر ایک جملہ کہا، تم لوگ پھر آ گئے۔ میں ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، کیونکہ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی اور عائشہ نے ہمیں پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ روم میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میں نے عائشہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ سیکنڈز پہلے تک وہ بالکل نارمل تھی، لیکن اب اس کی نظر بالکل ہی الگ لگ رہی تھی۔ عثمان گھبرا گیا، بلاول بھائی، یہ وہی آواز ہے، رات کو بھی یہ اسی طرح بات کرتی ہے۔ ساتھ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کوئی بھی پینک نہ کرے۔ پھر انہوں نے بہت آرام سے عائشہ سے بات کرنا شروع کے کچھ سیکنڈ وہ بالکل خاموش رہی۔ پھر اس نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، تم لوگ اس بار بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ میں نے دیکھا کہ عثمان کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے فیملی کو تسلی دی اور کہا، جو بھی ہو آپ لوگ صرف خاموش رہیں۔ اس کے بعد روحانی عمل شروع ہوا۔ میں ہمیشہ کی طرح استاد کے ساتھ تھا۔ میں یہاں عمل کی ڈیٹیل شیئر نہیں کروں گا، کیونکہ یہ عام لوگوں کے لیے کرنے والی چیز نہیں۔ قریب 5 منٹ بعد عائشہ کا چہرہ بدلنا شروع ہوا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اچانک اس نے زور سے کہا، بس۔ روم میں موجود ہر شخص ایک پل کے لیے گھبرا گیا، لیکن استاد بالکل پرسکون تھے۔ انہوں نے مجھ سے صرف اتنا کہا، بلاول، عام پوزیشن کیس نہیں ہے۔ یہ سن کر میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگر عام پوزیشن نہیں تو پھر کیا تھا؟ اس دوران عائشہ نے آنکھیں کھولی اور اس بار اس نے سیدھا استاد کی طرف دیکھ کر کہا، میں اس کے ساتھ نہیں آیا، مجھے بلایا گیا۔ یہ جملہ سنتے ہی روم کی فضا بالکل بدل گئی۔ میں نے زندگی میں بہت کیس دیکھے تھے، لیکن یہ پہلی بار تھا جب کسی اینٹی نے خود یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ خود نہیں آئی تھی، اسے کسی نے بلایا تھا۔ روم میں عجیب سی خاموشی تھی، صرف عائشہ کی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے زندگی میں بہت کیس دیکھے تھے، لیکن یہ بیٹھک کا ماحول بالکل الگ تھا۔ استاد نے روحانی عمل جاری رکھا۔ میں ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ تھا۔ عمل کی تفصیل اور جو کچھ پڑھا جا رہا تھا وہ میں شیئر نہیں کر سکتا۔ قریب 2 منٹ تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر اچانک عائشہ نے آنکھیں
کھول دی۔ اس نے سیدھا میری طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکرائی۔ بلاول، تم بھی سمجھ رہے ہو کہ میں اس کے اندر ہوں۔ میری نظر فوراً استاد کی طرف گئی۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر اشارہ کیا اور چپ رہنے کا کہا۔ عائشہ پھر ہنسنے لگی، لیکن اس بار اس ہنسی میں کانفیڈنس تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ فیملی ٹوٹنے والی ہے۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم لوگ غلط جگہ دیکھ رہے ہو۔ روم میں بیٹھے سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ عثمان گھبرا گیا اور بولا، مطلب؟ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، مسئلہ عائشہ نہیں ہے، مسئلہ تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی روم میں پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے پہلی بار دیکھا کہ استاد نے آنکھیں بند کر کے کچھ لمحے سوچا، پھر انہوں نے فیملی سے پوچھا، آپ کے گھر میں آخری بار کوئی عمل ہوا تھا؟ سب نے فوراً نہیں کہا، لیکن عثمان کی امی اچانک خاموش ہو گئی۔ ان کا چہرہ بدل گیا۔ میں سمجھ گیا انہیں کچھ یاد آ گیا ہے۔ استاد نے نرمی سے کہا، اگر کوئی بات آ رہی ہے یاد تو ابھی بتا دیں۔ کچھ سیکنڈز بعد انہوں نے دھیرے سے کہا، 1 سال پہلے کسی نے ہمیں ایک روحانی عمل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ اس گھر کی تنگی اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ہم نے اس آدمی کی بات مان لی۔ اس کے بعد کچھ مہینے سب نارمل رہا، لیکن پھر عائشہ بدلنا شروع ہو گئی۔ یہ سن کر استاد نے گہری سانس لی۔ میں نے پوچھا، کیا یہ اسی سے جڑا ہے؟ استاد نے فوراً جواب نہیں دیا۔ انہوں نے روحانی عمل دوبارہ شروع کیا۔ اس بار عائشہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ پھر اس نے ایک جملہ کہا جس نے میری ریڑھ کی ہڈی تک ٹھنڈی کر دی، آخر تم لوگ کو راستہ نہیں ہے، لیکن آپ بہت ہی خوش۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور اسی لمحے روم کا دروازہ بنا کسی کے ہاتھ لگائے دھیرے سے بند ہو گیا۔ میں فوراً کھڑا ہوا، لیکن استاد بالکل نہیں ہلے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، اب مجھے کام کرنے میں مزہ آئے گا، میں اسے روحانی طاقت دکھاؤں گا۔ دروازہ بند ہوتے ہی روم میں گہری خاموشی چھا گئی۔ فیملی گھبرا گئی۔ عثمان فوراً اٹھ کر دروازے کی طرف گیا، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا۔ روم کا ماحول ہر سیکنڈ بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ روحانی عمل دوبارہ شروع ہوا۔ کچھ ہی لمحوں بعد عائشہ کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ اس نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے اچانک کہا، بس، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کی امی فوراً رو پڑی، لیکن میں نے انہیں تسلی دی، گھبرائیے مت، صبر رکھیے، یہ سب عمل کا حصہ ہے۔ قریب 15 منٹ تک عمل جاری رہا۔ کبھی عائشہ بالکل خاموش ہو جاتی، کبھی اچانک کسی اور ہی لہجے میں بات کرتی۔ کچھ ٹائم بعد عائشہ کے اندر سے اینٹی کی آواز آئی، میں نے کہا نا، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے بلوایا گیا تھا۔ جس عامل سے انہوں نے عمل کروایا اسی نے مجھے بلوایا اور یہاں چھوڑ گیا۔ مجھے یہ لڑکی پسند آ گئی اور میں نے اسی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، مجھے جانے دو۔ استاد نے بڑے اطمینان سے کہا، سیدھی طرح چلے جانا، یہ نہ ہو کہ میں دوسرا راستہ اپناؤں جس سے تجھے اذیت ہو۔ سامنے سے فوراً جواب آیا، ہاں میں چلا جاؤں گا، بس مجھے راستہ دے دو۔ پھر اچانک سب کچھ بالکل خاموش ہو گیا۔ روم کا وہ بوجھ جو شروع سے محسوس ہو رہا تھا، جیسے ایک ہی لمحے میں ختم ہو گیا۔ عائشہ نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی۔ اس بار اس کی نظر بالکل نارمل تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور حیرانی سے پوچھا، میں یہاں کیسے آ گئی؟ عثمان فوراً اس کے پاس گیا۔ کہ امی روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ میں نے استاد کی طرف دیکھا، انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ مجھے سمجھ آ گیا، کیس ختم ہو چکا ہے۔ یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جس عامل کو یہ لوگ روحانی عامل سمجھ کر لائے تھے، وہ کالا علم کرنے والا تھا، اور یہاں سے سارا معاملہ بگڑا۔ بیٹھک کے بعد استاد نے فیملی کو کچھ ضروری ہدایت دی، اپنی نماز، دعا اور اللہ پہ بھروسہ مضبوط رکھیں۔ فیملی دوبارہ لاہور چلی گئی۔ 2 ہفتے بعد عثمان کا فون آیا۔ اس بار اس کی آواز میں پہلی بار سکون تھا۔ اس نے کہا، بلاول بھائی، عائشہ اب نارمل ہے، اللہ پاک کا احسان ہے، وہ دوبارہ اپنی اسٹڈیز بھی شروع کر چکی۔ اگر آپ مجھے اپنی سٹوری واٹس ایپ کے تھرو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اپنی یا اپنے کسی پیارے کے ساتھ ہوئی ہوئے انسیڈنٹس کو میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا کیس پسند آیا ہو تو
تو مائی ہانٹیڈ وائب کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں ہوں بلاول، ملتے ہیں اگلے کیس فائل میں۔ اللہ حافظ۔